اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مجاہد کبیر عمر المختار شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ لیبیا کا وہ بہادر بیٹا جس پر عالم اسلام کو ہمیشہ ناز رہے گا، وہ لیبیا کا بیٹا، وہ قرآن کا مدرس، وہ صحرا کا شیر، وہ جرت و بہادری کا استعارہ، وہ غیرت خودداری کا نشان۔ عمر مختار لیبیا پر اطالوی قبضے کے خلاف تحریک مزاحمت کے معروف رہنما تھے۔ وہ 21 اگست 1861 میں جنزور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1912 میں لیبیا پر اٹلی کے قبضے کے خلاف اگلے 20 سال تک تحریک مزاحمت کی قیادت کی۔ اکتوبر 1911 میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے ساحلوں پر پہنچے۔ اطالوی بیڑے کے سربراہ فرافلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیا ہتھیار ڈال دے، بصورت دیگر شہر تباہ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ لیبیائی باشندوں نے شہر خالی کر دیا تھا، لیکن اٹلی نے ہر صورت حملہ کرنا تھا اور انہوں نے 3 دن تک طرابلس پر بمباری کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہیں سے اطالوی قابضوں اور عمر مختار کی زیر قیادت لیبیائی فوجوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمر مختار جو معلم قرآن تھا، صحرائی علاقوں سے بخوبی واقف تھے اور وہاں لڑنے کی حکمت عملیوں کو بھی خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے علاقائی جغرافیہ کے بارے میں اپنی معلومات کا اطالوی فوجوں کے خلاف بھرپور استعمال کیا۔ وہ اکثر و بیشتر چھوٹی ٹولیوں میں اطالویوں پر حملے کرتے اور پھر صحرائی علاقے میں غائب ہو جاتے۔ ان کی افواج چوکیوں، فوجی قافلوں کو نشانہ بناتی اور رسد اور مواصلات کی گزرگاہوں کو کاٹتی۔ عمر مختار کی زیر قیادت مزاحمتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اطالویوں نے نئی چال چلی اور مردوں، عورتوں اور بچوں کو عقوبت گاہوں میں بند کر دیا، اور ان عقوبت گاہوں کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبیائی باشندوں کو عمر مختار کی مزاحمتی تحریک میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ ان کیمپوں میں 1,25,000 باشندے قید تھے، جن میں سے 2/3 شہید کر دیے گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مختار کی تحریک رکی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ عمر مختار کی 20 سالہ جدوجہد اس وقت خاتمے کو پہنچی جب وہ ایک جنگ میں زخمی ہو کر اطالویوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی۔ اور اس کے باوجود انہیں بھاری زنجیروں سے باندھا گیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ ان پر تشدد کرنے والے فوجیوں نے بعد ازاں بتایا کہ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا یا تفتیش کی جاتی تھی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے۔ ان پر اٹلی کی قائم کردہ ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس وقت کی جنگی عدالت کے جج اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز مکالمہ یہ ہے کہ جج نے کہا، کیا آپ نے اطالوی ریاست کے خلاف جنگ کی؟ عمر مختار: جی ہاں۔ جج: کیا آپ اس کی سزا جانتے ہیں؟ عمر مختار: ہاں۔ آپ نے کتنے سال اطالوی ریاست کے ساتھ جنگ کی؟ عمر مختار: 20 سال۔ کیا آپ نے جو کیا آپ اس پر نادم ہیں؟ عمر مختار نے کہا، بالکل نہیں۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کو پھانسی دے دی جائے گی؟ عمر مختار: ہاں۔ کیا تمہارے جیسے آدمی کے لیے یہ ایک مایوس کن انجام نہیں؟ عمر مختار: یہ الفاظ سننے کے بعد عمر مختار نے انتہائی فخر سے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا بہترین انجام ہے۔ جج: ہم آپ کو رہا کر دیں گے اور ملک بدر کر دیں گے اگر آپ مجاہدین کو یہ پیغام دے دیں کہ جہاد ترک کر دیں۔ عمر مختار نے کہا، یہاں پر ایک ایمان افروز اور تاریخی جواب دیا کہ میری شہادت کی انگلی جو ہر نماز میں یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کوئی باطل لفظ لکھ ہی نہیں سکتا۔ یا تو ہم فتح پالیں گے یا شہید ہوں گے، کامیابی دونوں طرف ہماری ہی ہے۔ اور اس کے بعد جج نے سزائے موت سنا دی۔ تاریخ دان اور دانشور
ان پر عائد مقدمے اور عدالت کی غیر جانبداری کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ انہیں 16 ستمبر 1931 کو سرعام پھانسی دے دی گئی، کیونکہ اطالوی عدالت کا حکم تھا کہ عمر مختار کو پیروکاروں کے سامنے سزائے موت دے دی جائے۔ آج کل آپ کا چہرہ مبارک لیبیا کے 10 دینار کے نوٹ پر چھپا ہوا ہے۔ 1981 میں ان کی زندگی پر ایک فلم دی لائن آف ڈیزرٹ بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم و دلیر مجاہد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین یا رب العالمین۔